ہوتی تھی وہ صرف آواز کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کی قرات مکمل اصول، آداب اور جذبات کی آمیزش سے پیدا ہوتی تھی۔ ایسے میں اگر ہماری قرات صرف نغمہ ہو اور علم سے خالی ہو تو یہ قرآن کے عالمی پیغام کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سند یافتہ، اصولی اور تحقیقی قرات کو عالمی معیار پر لائیں تاکہ قرآن کی خوبصورتی اور اس کا جمال دنیا پر اثر انداز ہو سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس علم کو فروغ کیسے دیں؟ تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم قرائے کرام کو محض جلسوں اور محافل کا آدمی نہ بنائیں، بلکہ انہیں معلم فن، محقق اور ماہر تجوید بنائیں۔ ان کی تربیت جدید خطوط پر ہو اور ان کی نظری اور سمعی مہارت کو بھی بلند کیا جائے۔ دوسرا قدم اداروں کی سطح پر ہونا چاہیے کہ علم القرات کو باقاعدہ اور مستقل شعبہ بنایا جائے، اس پر تحقیق ہو، علمی مقالات لکھے جائیں اور درجہ عالمیت کے نصاب میں اسے داخل کیا جائے۔ تیسرا قدم طلباء کی فکری اور شعوری تشکیل ہے۔ علم قرات کی ترویج میں سب سے بنیادی اور فیصلہ کن مرحلہ طلباء کی فکری اور شعوری ذہن سازی ہے۔ یہ امر لازم ہے کہ ان کے ذہن میں یہ حقیقت پوری وضاحت اور گہرائی کے ساتھ راسخ کی جائے کہ فن قرات محض حسن صوت یا تجویدی مہارت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک بلند پایہ علمی منصب اور امت کے علمی سلسلے ذہب کی نہایت معزز کڑی ہے۔ قاری قرآن در حقیقت اس امانت کا امین ہے اور اس کا مقام محض قاری یا خوش الہام فرد کا نہیں، بلکہ ایک ثقہ راوی اور سند متصل کے حامل عالم کا ہے۔ اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے لازم ہے کہ طلباء کے سامنے ہم ائمہ قرات کے حالات زندگی، ان کے اقوال حکمت، ان کی قرات کے اصیل اور معتبر نمونے اور ان کی علمی و تحقیقی کارنامے مدلل انداز میں پیش کریں۔ ان شخصیات کے زمانے سے نہ صرف یہ کہ عملی نمونہ ملے گا، بلکہ طلباء کو اس احساس کی طرف بھی منتقل کیا جا سکے گا کہ وہ جس علم کے وارث ہیں وہ صدیوں کی علمی امانت اور روحانی سرمایہ ہے جس کی حفاظت اور اشاعت ان کی ذمہ داری ہے۔ جب طلباء کے قلوب و اذہان میں یہ علمی شعور اور روحانی احساس گہرائی کے ساتھ راسخ ہو جائے گا، رچ بس جائے گا، تو ان کی وابستگی محض درسی یا امتحانی دائرے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ وابستگی ایک بامقصد مشن میں ڈھل جائے گی جو ان کی محنت، تحقیق اور عملی خدمت کو ایک نئی سمت اور غیر معمولی توانائی فراہم کرے گی۔ ایک قدم سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے۔ اگرچہ غلط ویڈیوز اور ترنم زدہ غیر سند یافتہ تلاوتوں کی بھرمار ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم سند یافتہ قراء کے ذریعے اصلاحی، تحقیقی اور معیاری ویڈیوز تیار کریں۔ ان میں تجوید کی غلطیوں کی نشاندہی، لحن کی اقسام، صوتیات کا فرق،
اور وقف و ابتدا کی مثالیں ہوں تاکہ عوام کی سمت درست ہو۔ علمی و دینی اداروں میں علوم کی درجہ بندی اور ان کی افادیت کے حوالے سے جو عملی ترجیحات قائم ہو چکی ہیں، ان میں ایک نہایت تضاد آمیز رجحان پیدا ہو چکا ہے، اور وہ رجحان یہ ہے کہ علوم عالیہ مثلا منطق و فلسفہ، بلاغت، اصول مناظرہ وغیرہ، ان علوم کو تو درس نظامی میں انتہائی سنجیدگی، ذوق اور گہرائی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، جبکہ علم قرات جو براہ راست قرآن سے متعلق ہے اور امت کی سمعی اور صوتی روایت کا امین ہے، اس کو محض ایک تکمیلی یا ضمنی فن سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس روش کی علمی بنیادیں کم اور تاریخی یا ادارہ جاتی عادتیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔ علم قرات جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ نہ صرف قرآن کی صحت ادائیگی کا ضامن ہے، بلکہ اس کے صحیح معانی اور تاثیر کی حفاظت کا بھی یہی فن ضامن ہے۔ قرآن ایک صوتی وحی ہے، اس کا پہلا تعارف وحی کے صوتی مظاہر سے ہوا، نہ کہ کتابت سے۔ اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرات کو، جو کہ قرآن کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، ہمارے اداروں میں ایک ثانوی یا تیسری سطح کا فن بنا دیا گیا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے محرکات ہیں جنہوں نے قرات کو اس کے فطری مقام سے ہٹا دیا؟ تحقیقی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس صورتحال کے کئی اسباب سامنے آتے ہیں۔ اول یہ کہ منطق و فلسفہ جیسے علوم میں جدلی اور مناظرانہ مزاج کو غذا ملتی ہے، جو کہ ذہن کو فوری تسکین اور علمی تفاخر کا احساس دیتے ہیں، جبکہ علم قرات ایک تعبدی، سمعی، مشافہی اور ضبطی علم ہے، جو ظاہر داری کے بجائے باطنی محنت، تکرار اور تواضع کا طالب ہے۔ یہی سبب ہے کہ بعض علمی طبقات، چاہے وہ اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں، عملاً قرات کو کم وقار دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ منطق و فلسفہ وغیرہ کو آلات کی حیثیت حاصل ہے، یعنی وہ دیگر علوم کے فہم و تدقیق کے لیے آلہ و معاون بن کر سامنے آتے ہیں، نہ کہ مقصود بذات ہی۔ اس کے باوجود ان پر کئی سال لگائے جاتے ہیں، ضخیم متون اور مشکل حواشی پر زور دیا جاتا ہے، اور طلبہ کے ذہن میں یہ تصور بٹھایا جاتا ہے کہ جب تک وہ ان علوم عالی میں مہارت حاصل نہ کر لیں، انہیں علوم مقاصد میں پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ یہ ایک نسبی اور محلی نظریہ ہے۔ اگر یہی معیار ہو تو علم القرات، جس سے قرآن کی صحت وابستہ ہے، وہ تو علم المقاصد میں سب سے بلند ہونا چاہیے، مگر عملاً ایسا نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قرات کے میدان میں وہ تحریک یا اکیڈمک ماحول پیدا نہیں ہو سکا جو دیگر فنون میں پایا جاتا ہے۔ فقہ میں اجتہاد، علم کلام میں رد و قبول، اصول میں تنقیح دلیل، ایسے مباحث موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ علوم ذہنی مشغلہ بھی بنتے ہیں اور علمی اطمینان کا ذریعہ بھی۔ لیکن علم قرات میں
چونکہ سند، روایت اور ضبط ہی اصل سرمایہ ہے، اس لیے اس کا ظاہری جاذبہ علمی حلقوں کو بہت زیادہ متاثر نہیں کرتا۔ چنانچہ اس کو علماء کی مجلس کے بجائے قرہ کی محفل سمجھ کر الگ کر دیا گیا۔ چوتھا اور خود احتسابی کا متقاضی سبب یہ بھی ہے کہ خود قرائے کرام کی بڑی اکثریت نے اپنے علمی، ادبی اور اصولی تربیت پر وہ محنت نہیں کی جو ایک علمی مقام حاصل کرنے کے لیے درکار ہو۔ نتیجہ یہ کہ بعض قراء محض جلساتی قاری بن کر رہ گئے، ان کا علمی وقار محض صوتیات کے دائرے تک محدود رہ گیا اور ان کی اجتماعی شناخت فقہا یا محدثین کے مقابلے میں کمزور ہو گئی۔ اگرچہ اس کا سبب صرف قرہ کی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ تعلیمی نظام کے غیر متوازن ترجیحات بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اس نے عمومی تصویر پر اور عمومی تصور پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس امر کی متقاضی ہے کہ ہم علم قرات کی تعلیمی، سماجی اور دعوتی اہمیت پر نئے سرے سے غور کریں اور اسے اس کے اصل مقام پر واپس لائیں۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ قرات قرآن کی صحت کی ضمانت ہے۔ قرات وحی کی صوتی حقیقت کا تسلسل ہے۔ قرات قرآنی معانی کی حفاظت کا پہلا دروازہ ہے، اور قرات تجوید، صوتیات، لسانیات، لغت، نحو و صرف اور وقف جیسے کئی علوم کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے اور ایک جامع فن ہے۔ جب ہم قرات کو محض ایک جلساتی ہنر یا ابتدائی فن سمجھتے ہیں تو در حقیقت ہم قرآن کے ساتھ علمی بے انصافی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ منطق و فلسفہ، اصول اور بلاغت کو ان کے مقام پر رکھنا بجا ہے، لیکن ان علوم کو قرآن سے براہ راست متعلق علوم پر ترجیح دینا علمی توازن کی خلاف ورزی۔ علم قرات کو اگر اس کے شرعی، علمی اور سماجی مقام پر بحال کرنا ہے تو اس کی تدریس، تحقیق، تربیت و اشاعت اور سوشل امیجنگ پر از سر نو کام کرنا ہوگا، اور علم قرات کے اساتذہ و طلبہ کو بھی علمی جامعیت سے آراستہ کرنا ہوگا تاکہ وہ صرف قاری نہ رہیں بلکہ محقق قاری، داعی قاری، مدرب قاری اور مفسر قاری بن سکے۔ موجودہ دور میں دینی مدارس میں ایک رسم تیزی سے مستحکم ہوئی ہے، اور وہ ہے چند سالہ جزوی تدریس کے بعد علم قرات کی علیحدہ دستار بندی۔ یہ بظاہر ایک عزت افزائی کا عمل لگتا ہے، مگر در حقیقت یہ رسم علم قرات کے وقار کو مجروح کرنے والی ایک فکری لغزش بن چکی ہے۔ اس رسم پر ایک سنجیدہ سوال یہ بھی ہے کہ جب آپ فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، تفسیر، علم کلام، صرف و نحو، ان جیسے تمام فنون کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور وہ بھی درس نظامی کے پورے تسلسل میں، تو پھر آپ ان تمام فنون کی علیحدہ دستار بندیاں کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ نے کبھی فقہ کی علیحدہ دستار فقہ دی؟ کیا کسی منطق دان کی الگ
دستار منطق کی تقریب کی؟ کیا اصول حدیث یا علم کلام کے لیے کوئی خاص تقریب منعقد کی؟ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فنون درس نظامی کے ایک مربوط اور مسلسل نصابی وحدت کا حصہ ہیں، اور ان پر دستار صرف نظام تعلیم کی تکمیل پر دی جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ صرف علم قرات ہی کو کیوں جزوی پڑھانے کے بعد علیحدہ دستار بندی؟ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ یا تو علم قرات آپ کے نزدیک اتنا ہی معمولی ہے کہ اسے 3 سال میں مکمل مان کر دستار دے دی جاتی ہے، یا اس کی حیثیت صرف ایک نمائشی مہارت کی رہ گئی ہے جو تقریبات کی زینت تو ہے مگر علمی تحقیق یا گہرائی سے محروم؟ یہ رویہ دراصل علم قرات کی توقیر کے خلاف نہ کہ اس کی تائید۔ اگر یہ دستار واقعی علم کی توقیر ہوتی تو پھر آپ کو دیگر فنون میں بھی اسی توازن کو ملحوظ رکھنا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ علم قرات ایک مکمل علمی فن ہے جو صرف ترنم یا ترسیل صوت تک محدود نہیں، بلکہ ادائیگی، صوتیات، لحن، لہجات عرب، اصول و فروش اور سند و روایت پر مبنی ایک محقق، مدقق اور متعبد علم ہے۔ اس علم کو صرف 3 درجات میں رسمی تعلیم دے کر تکمیل کا درجہ دینا یہ قرات کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ یہ تصور علم قرات کے وقار کو گھٹاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ طالب علم کو بھی نیم تعلیم یافتہ اور خود فریبی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ طالب علم سمجھتا ہے کہ اب تو وہ قاری بن چکا ہے، حالانکہ وہ ابھی اس علم کی مشق، تدرب، حتیٰ کہ استاد کی صحبت سے بھی محروم ہے۔ اب اس طرز فکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں علم قرات کو درس نظامی کا مستقل فن تسلیم کریں، اسے صرف جزوی نصاب نہ بنائیں کہ 2-3 سال پڑھایا اور سند جاری کر دی، بلکہ مکمل تحقیق، تربیت اور مشق کے ساتھ پڑھائیں۔ دیگر علوم کی طرح اس پر بھی دستار صرف نظام تعلیم کے اختتام پر نہ کہ 2-3 سال مکمل ہونے۔ سب سے اہم بات، قرات کو محض دستار کی تقریب کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ دعوت، تحقیق اور تعلیم کا علم بنایا جائے۔ یاد رکھیے، قرات کی توقیر، اس کا وقار تبھی محفوظ رہے گا جب اسے دیگر فنون کے برابر نصاب میں مقام دیا جائے۔ قرات کے طلبہ کو دستار نہیں، تربیت دی جائے، اور دستار کا تصور ناموری سے ہٹ کر علمی امانت کے تصور سے جوڑا جائے، ورنہ یہ تمام ظاہری مظاہر محض علم کی بے قدری اور قرات کی سطحیت کو فروغ دیں۔ آخر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ علم قرات کو وقار دینے کے لیے قرہ کی عزت، ان کے تجربات کا اعتراف اور ان کے احترام کو اداروں کا مزاج بنایا جائے۔ ان کے اعزاز میں پروگرام منعقد ہوں، ان کی خدمات کی دستاویزات تیار ہوں، اور ان کی صلاحیتوں کو معاشرے میں مقام دیا جائے۔ اگر ہم قاری کو محض ایک تلاوت کرنے والے فرد کے بجائے قرآن کی روح کا محافظ سمجھیں گے تو نہ صرف قرات کا معیار بلند ہوگا بلکہ امت کی فکری صحت بھی بحال ہوگی۔ محترم اساتذہ کرام، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرآن کریم کی خدمت اور اس کی تعلیم کا شرف عطا فرمایا ہے۔
اور یہ وہ مقام ہے جس کی برابری دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیے، قرآن کا معلم ہونا محض ایک منصب نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل سفر ہے جو تبھی بابرکت رہتا ہے جب استاد خود بھی آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے ماحول میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اساتذہ، خاص طور سے ابتدائی درجے کے معلمین حضرات، تدریس شروع کرنے کے بعد ایک لمبے عرصے تک اسی علمی سطح پر رہتے ہیں جہاں سے آغاز کیا تھا، گویا کہ 10 سال بعد بھی ان کے پاس وہی اسباق، وہی مثالیں، وہی طریقہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ طرز عمل نہ آپ کی قدر بڑھاتا ہے نہ طلبہ کی صلاحیت۔ دور حاضر میں جہاں دنیا بھر میں قرات کی تحقیق اور تدریس کے نت نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر تجوید کی باریکیوں پر مزید مطالعہ اور تحقیق اگر کوئی مبتدی قاری ہیں تو درس کے اوقات سے اپنے اجارے کے وقت سے علیحدہ دیگر علوم میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، تجوید و قرآن پر مہارت حاصل کرنا ہوگی، قرات سبع و عشرہ کی بنیادی آگاہی حاصل کرنا تاکہ شاگردوں کا ذہن بھی وسیع ہو، اپنی ادائیگی کی صوتی ریکارڈنگ کر کے غلطیوں کی اصلاح پر غور کرنا اور تلفظ میں نکھار پیدا کرنا، مستند قرہ کی تلاوت سن سن کر اپنے لہجوں اور اسلوب کو بہتر بنانا، یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ حضور یہ رہنمائی بھی فرماتے ہیں کہ کن قرۂ کرام کی تلاوت سنی جائے۔ جی یہ رہنمائی بھی فرما دیجیے گا کہ کن قرۂ کرام کی تلاوت سنی جائے جو مستند ہیں۔ ہاں، یاد رکھیں، یوں تو یوٹیوب پر بہت سے غیر مستند قرہ کی بھی بھرمار ہے، تو ہمیں یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم بغیر ایکو کے مستند اور قدیم قرہ کرام کی تلاوت کو سماعت کریں، جن میں سب سے پہلا نام فضیلت الشیخ حضرت قاری محمود خلیل الحصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے، اور اس کے بعد شیخ محمد صدیق المنشاوی، اور آج کے دور میں شیخ مشاری راشد العفاسی، ان کی آڈیو وغیرہ سے آپ بہت اچھے طریقے پر استفادہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ابتدائی استاد ہونا کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ابتدائی سطح پر ہی رک جانا کمی ہے۔ استاد کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ جتنا پڑھاتا ہے اس سے کہیں زیادہ خود سیکھتا ہے۔ شاگرد صرف استاد کی کتاب نہیں پڑھتے بلکہ استاد کی شخصیت سے بھی سیکھتے ہیں۔ اگر استاد کے اندر علمی جستجو ہے، نئی معلومات اور تازہ اسلوب کی خوشبو ہوگی، تو شاگرد بھی آگے پڑھنے کی امنگ لے کر نکلیں گے۔ لہذا اساتذہ کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی تدریس کو ہر سال کچھ نہ کچھ نیا، مزید مؤثر اور زیادہ معیاری بنائیں، تاکہ آپ کی کلاس صرف قرآن پڑھانے کا مقام نہ ہو بلکہ قرآن کی فہم، حسن ادائیگی اور علمی ترقی کا مرکز بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.